گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھا، وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج احمد عبید رضا اتاری مدنی دامت القدم القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جانشین امیر اہل سنت الحمدللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ جانشین امیر سنت کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور کالز سے ہی پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ عموماً لوگ گلاب کی پتیوں پر نہیں چلتے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کا پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ دراصل بعض اس طرح کی روایت ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کا قطرہ یہ زمین پر تشریف لایا تو اس سے جو وہ گلاب کا پھول پیدا ہوا، تو اس لیے جو وہ یوں جو وہ بعض لوگ پاؤں رکھنے سے کتراتے ہیں۔ البتہ اکثر محدثین کرام نے اس روایت کو موضوع قرار دینے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں جنو بعض لوگ پھر اس پہ یوں تھوڑا کتراتے ہیں۔ البتہ اب اگر کوئی اسے پاؤں رکھتا ہے، کچھ کرتا ہے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، آپ بھی الحمدللہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ جو ہے وزٹ فرماتے ہیں، دورے کرتے ہیں، آپ کے بھی سلسلہ کار ملک بیرون ملک میں ہوتا ہے، اور یوں جو ہے وہ لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو جیسے حاجیوں کا ایک جو ہے وہ ابھی روانگی کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو خیر سے جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ وہ ہار پہناتے ہیں۔ آپ کو بھی ہو سکتا ہے اتنے ہار لوگوں نے جو ہے وہ پہنائے ہوں کہ بالکل مطلب یوں بولیں کہ ان کو پھر نکالنا بھی ایک وہ کام بن جاتا ہے۔ اس طرح حاجیوں کو جو ہے وہ لوگ ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے ہار جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں کہ بالکل ان کو ہار سے گویا کہ وہ جو ہے وہ لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ کئی حاجی جو ہے وہ احرام باندھتے ہی احرام کی نیت بھی کر لیتے ہوں۔ تو کیا مشورہ دیں گے آپ کہ یہ جو پھولوں کے ہار اتنے پہنانا اس پر، اور حاجیوں کے حوالے سے اگر ان کو آنر دینا ہے، عزت دینی ہے، تو کس طریقے سے دی جا سکتی ہے؟ ایک ہار سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے یا کوئی 25-30 ہار کو ڈالیں گے تو ہی وہ معاملہ بنے گا؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک فرد 25 ہار نہیں پہناتا، 25 افراد جو آتے ہیں نا وہ ایک ایک ہار لاتے ہیں، تو یوں پھر جو نا یہ پورا جو نا ہار والا ہو جاتا ہے، یوں سمجھے۔ ابھی بیچارہ ان ہاروں کا کرے گا بھی کیا؟ ایسی بات۔ اب اسی ہار کے بدلے میں اگر اسی حاجی کو کچھ رقم بھی دے دی جاتی، اس ہار کی اگر قیمت ہی دی جاتی تحفتاً، تو یہ اس کے کام بھی آتی، یہ کچھ نہ کچھ استعمال کر لیتا۔ بس خیر وہ یہ بھی ذرا کہ محبت کا ایک انداز ہے، جی رخصت کرنے کا ایک انداز ہے۔ جی اچھا اب رہا یہ کہ اگر کسی حاجی نے اگر نیت کر لی پھر تو ذرا اس کی جو خوشبو تو ڈائریکٹ خوشبو ہوئی، تو جی یہ تو ہے آزمائش والی بات۔ صحیح۔ خیر حاجی کو چاہیے کہ رفیق الحرمین کا مطالعہ کر لے، مرحبا۔ لازمی مطالعہ کرے، یا لازمی کسی عاشق رسول عالم سے مشورہ کر کے جائے کہ مجھے نیت کہاں کرنی ہے۔ جو ہم تو نیت جو کیا کرتے ہیں وہ وہی کہ میقات سے پہلے جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آنے والی ہے، لہذا جو حجاج کرام جو معتمرین ہیں یعنی عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے وہ احرام کی نیت کر لیں، یوں اس وقت احرام کی نیت کی جاتی ہے۔ آپ اسی وقت نیت کرتے ہیں؟ جی ہاں اسی وقت۔ صحیح۔ کبھی ایسا نہیں ہوا جی آپ سو رہے ہیں یا کبھی آنکھ لگی سفر میں، یہ بھی ایک چانس تو ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور ایک انداز ہے نا کہ 2 گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ یہ وقت آئے گا، البتہ 2 گھنٹے بھی نہیں، تقریباً 2.5 گھنٹوں بعد
صحیح یعنی یوں سمجھے کہ جدہ پہنچنے سے تقریباً آدھے گھنٹے پہلے میقات آ جاتی ہے، میقات سے گزرتا ہے جہاز۔ صحیح صحیح۔ تو یہ ایک ہار پہنانا تو وہ ایک ہی آنر کے لیے جو ہے وہ تعظیم کے لیے ایک جو ہے وہ پہنا دیا جائے۔ ہمارے یہاں محفل مدینہ میں امیر سنت جو ہے وہ حاجیوں کو ایک ہی ہار جو ہے وہ ایک ہی ہار پہناتے پہنایا ہیں، جاتا ہے۔ اور باقی جو ہے وہ کچھ کرنا ہی ہے، سارا سسٹم کرنا ہے تو اس کو کچھ جو ہے وہ مالی تعاون کر دیا جائے۔ تاکہ جو اس کے کام بھی ہے۔ اب یہ ہار بیچارے کے کام نہیں آئیں گے۔ ایسی بات ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ان پھولوں کے ذریعے جو نہیں ہے کہ اس کے بعد سمجھو کہ وہ کوئی چھوٹا سا گملہ ہے تو اس میں جو نا مزید پھول اگا لے، اس کے بعد یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس بیچارے کو استعمال نہیں ہے، ایسی بات یہ استعمال نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اچھا پھر دوسرے اب یہ بھی ہے نا کہ آج کل جو ہار پہنا ہے اس میں یہ کہ وہ چاروں طرف جو نا پلاسٹک اس کے لپٹا ہوتا ہے، اس سے کہ کپڑے خراب نہیں ہوتے، جی ورنہ اس کے دھبے نہیں نکلتے۔ ایسی بات ہے، یہ بھی کام ہے جی، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ درست فرمایا۔ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے حضور کہ ان ہاروں کا بھی ایک استعمال بہرحال پازیٹیو استعمال جیسے یوں کہیں کہ اس کو قبرستان میں جو ہے نا وہ قبروں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی قبروں پر نہیں یوں استعمال تو اسے بہت سارے، گلقند میں بنتا ہے، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، واہ استعمال تو اسے بہت سارے، مطلب حاجی بیچارہ سفر حج پہ جا رہا ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی۔ اب یہ ہے کہ یہ کسی کے ذریعے بھیج دے قبرستان، اور اب چونکہ اس وہ جو ماحول ہوتا ہے ہاں جی، وہ کس کو سونپے، کیا کرے، ایئرپورٹ پہ کیسے کرے وہ، ایسی بات، یہ بھی ایک ہوتا ہے مسئلہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اور حج مبرور کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ جانشین میری سنت کی باتوں سے ایک اور بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روایات وہی احادیث مبارکہ جو ہے انہی کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ جن کی حوالے سے بندے کو یہ کنفرمیشن ہو کہ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اپنے پلے سے بھی بندہ بنا کر کے معاذ اللہ یہ کام نہ کرے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی حدیث پاک نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بنا کر کے آگے بتا دینا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، وہ اپنے باپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے کہ میرے باپ نے یوں بولا، حالانکہ اس کے والد نے بولا نہیں تھا، جی باپ نے کہا کہ یہ جو نا تم فلاں شخص سے 10 روپے لے لو، جی ایک بچہ یہ کہتا ہے، صحیح تو یہ بھی جھوٹ کہ اس نے اپنے باپ پر جھوٹ باندھا، یعنی اور ایک ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی کتنی خطرناک باتیں۔ اور پتہ بھی ہے اس کو کہ یہ نہیں فرمایا، ہم ذرا کہ ہم عام جو مسلم یہ تصور تو نہیں کریں گے، اس نے زن اس نے صحیح، لیکن بعض جگہوں پر حضور البتہ یہ ذہن بنا لینا کہ جو بھی روایت آئے، کوئی بھی اس طرح کا SMS آئے، کوئی بھی اس طرح کا واٹس ایپ پہ میسیج آئے، اگر وہ کسی عاشق رسول مفتی کا ہے، جیسے دعوت اسلامی کا، جیسے جی ایک ماحول لگی ویسے دعوت اسلامی کے جو اپنا پورا بینر ہوتا ہے، یہ اگر اس طرح کا اس کو تو آگے بڑھا دیں آنکھیں بند کر کے، کیونکہ دعوت اسلامی کے ذریعے جو بھی آتا ہے مواد وہ تفتیش ہو کر آتا ہے، الحمدللہ، تفتیش ہو کر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جی اب اگر کوئی اس طرح کا اگر ہے تو پھر اس سے رکھ دے۔ البتہ اس کو زیادہ ہی چاہت ہے کہ نہیں یہ بہت زبردست روایت ہے، بڑا مزہ آئے گا، میں آگے بھیجوں گا، اس طرح کی اگر ہے تو پھر یہ کہ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لے کہ کیا اس روایت کی کوئی اصل ہے بھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، مرحبا جی، کال شامل کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا عمرہ کرنے کے لیے نیا لباس پہننا ضروری ہے؟ نیز جتنی بار طواف کریں گے اتنی ہی بار نیا لباس پہننا ہوگا؟ لیکن تو اچھی بات ہے کہ اگر ہر بار اگر نیا لباس پہنے، اب یہ ہے کہ لباس ہمارے یہاں جو ہے نا وہ عرف عام میں جب بھی ہم لباس کہیں گے تو ہمارے ذہن میں آئے گا سلا ہوا لباس، جیسے یہ لباس۔ جی البتہ جو 2 چادریں انہیں بھی لباس کہنے میں حرج نہیں ہے، ایسی بات، مگر جو معتمر ہوتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے یا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہی لباس لیتا ہے، احرام کی 2 چادریں، جب یہ نیت کرے گا تب یہ احرام ہوگا اور یہ محرم ہوگا۔ صحیح، نیت کرنے کے بعد لبیک کہنے کے بعد احرام کی پابندیاں اس وقت لاگو ہو جائیں گی۔ لہٰذا اگر کوئی نیا احرام اگر پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح، اسی طرح اگر نفلی طواف کرتا ہے اس میں اگر نیا لباس پہنتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح، البتہ اگر دھلے ہوئے کپڑے بھی پہنتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، اور احرام بھی دھو کے استعمال، احرام بھی دھلا ہوا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویسے سفر میں کتنے احرام رکھنے چاہیے؟ آپ کی پریکٹس کیا ہے؟ آپ بھی سفر فرماتے ہیں؟ الحمدللہ 2 احرام، 2، جی یعنی 2 سیٹ اس کے ہو گئے، 2 سیٹ، ٹوٹل 4 چادریں ہوں گی۔ 4 چادریں ہیں۔ اچھا میں جو چادر استعمال کرتا ہوں وہ تولیے والی استعمال کرتا ہوں، صحیح، کہ یعنی نیچے بھی جو نا تہبند بھی کاٹن کا نہیں ہوتا، وہ تولیے والا ہوتا ہے۔ صحیح،
اور چونکہ گرمی ایک تو شدید ہوتی ہے، پھر پسینہ، تو پسینہ ہوتا ہے تو پھر وہ بے پردگی کا خطرہ رہتا ہے، صحیح. اور دوسرے ہے کہ ہوا سے لہرانے کا خطرہ رہتا ہے. تولیہ جو ہے نا اس کا ایک وزن ہوتا ہے، جی تو یوں بھی وہ اس میں ٹھہراؤ رہتا ہے، صحیح. یوں بے پردگی کا چانس کم ہوتا ہے. کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی سہولت کے اعتبار سے جیسی بننے کی کیفیت ہو اس کے اعتبار سے وہ اس کو ایڈجسٹ کر. پسینہ زیادہ آتا ہے تو پھر وہ دونوں چیزیں تولیے کی پسینہ تو ذرا وہاں سب کو آتا ہے، تقریباً آتا ہے، اچھا جی. سب کو دیکھیں آئے گا. اصل میں پسینہ بھی ہوا بھی ہے نا، میرا پسینہ نہیں تو ہوا تو ہے، ایسی بات اور ایک خطرہ تو ہے، اس میں رسک کم ہے. کم ہے. مرحبا جی. کال. تہوار کے دنوں میں مٹھائی والے کے پاس لوگ سفید رنگ کی مٹھائی مانگتے ہیں، کیا نیاز صرف سفید رنگ کی مٹھائی پہ ہی ہوتی ہے؟ جواب ارشاد فرمایا. دیکھیں نیاز سے وہ عمدہ چیز پر کی جائے، اچھی چیز پر کی جائے تو ذرا کہ اچھی بات ہے، مگر یہ کہ سفید رنگ کی جو مٹھائی ہوتی ہے، تو اب چونکہ مٹھائی عموماً بنتی ہے دودھ سے، جی. اور دودھ کو جب پکایا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کھویا، اسی سے مٹھائی بنتی ہے، ابتدا اس کی کھویا ہے نا، جی جی. تو یہ اس کا جو ہے نا تھوڑی سی سفید مائلی سی کم ہو جاتی ہے. بعض اب کھوئے دے کے جو کھوئے ہوتے ہیں وہ بالکل کتھئی رنگ کے ہوتے ہیں، بعض سفید رنگ کے، وہ پیور وائٹ نہیں ہوتے وہ بھی، کہ اس میں تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ پیلا پن ہوتا ہے. تو خیر سفید رنگ ہو، سبز رنگ ہو، لال رنگ ہو، کوئی بھی رنگ ہو، نیاز ہر کلر پہ کی جا سکتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. ہر طرح کی مٹھائی پر بھی ہر طرح کی مٹھائی ہو، ہر طرح کے کھانے کی چیز ہو، صحیح. نیاز کی جا سکتی ہے. مدینہ میں. پھلوں پہ بھی کی جا سکتی ہے، واہ. تو یہ مٹھائی کے بجائے ہم پھل وغیرہ کو ترجیح دیں گے. صحیح. پھلوں کے فوائد ہیں، ہاں جی. شوگر کا مریض مٹھائی نہیں کھا سکے گا، جی اس کے لیے پھر کو شوگر فری لانی پڑے گی مٹھائی، جی. تو پھل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مدینہ مدینہ. جی. کال. میرا یہ سوال ہے، بھوک سے کم کھانا سنت مبارکہ ہے، لیکن جو کمزور دبلے پتلے بچے ہوتے ہیں انہیں والدین کہتے ہیں کہ تم زیادہ کھانا کھایا کرو، تو کیا وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول ہے کو جو یہ ذہن دیتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور دعوت اسلامی کا مشن ہے کہ سنتیں عام کرنی ہیں، ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک اس سنت پہ بھی توجہ دلائی جاتی ہے، ایک اس کی بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بھوک سے کم کھانا سنت ہے، تو لہٰذا بھوک سے کم کھایا جائے. اور کھانا کھانا ہے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھایا جائے، عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا ہے، نہ کہ خالی ایک پیٹ بھرنے کے لیے. تو خیر بھوک سے کم کھانا یہ سنت ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دن بھر میں ایک بار کھانے کو نوازتے تھے. تو بھوک سے کم کھانا سنت ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو وہ گناہ کرنی، یہ ذہن میں رہے. ہاں اتنا پیٹ بھر کے کھاتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر کے اب اس کا غالب گمانے سے ظن غالب ہے، اب اگر میں کھاؤں گا نا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا یا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، اب یہ ناجائز ہو جائے گا، اب اس کا کھانا یہ درست نہیں ہوگا. اب جیسے روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف ہے بیچارہ مزدور، اسے دن میں مزدوری کرنی ہے، اب اگر یہ کم اگر کھاتا ہے سحری میں تو یہ کمزور پڑ جائے گا، مزدوری کر نہیں پائے گا، یا مزدور ہے بھی نہیں، مزدور نہیں ہے چلے، اس کا روزہ گزارنا جو ہے نا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی، تو اب بھی یہ پیٹ بھر کے کھا لے کہ یہ اس کا کھانا کار ثواب ہے. اسی طرح یہ مزدور ہے، ٹھیک ہے، اب یہ روزہ ہے یا نہیں، اب اگر اس کو چونکہ کسب حلال پر ہے، یہ اس کو ذرا کہ رزق حلال کمانا ہے، تو اب بھی اگر یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہے. صحیح. اچھی نیت سے کھائے گا تو اسے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے ہو گیا. کیونکہ بعض اوقات بعض لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کم کھائیں گے تو پھر وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. جی. البتہ کم کھانے کی عادت بنانی چاہیے، بھوک سے کم کھانے. اس میں یہ بھی طریقہ ہے کہ ایک ساتھ جو ہے نا وہ ایک روٹی کھانے کا عادی ہے تو ایک ساتھ آدھی نہ کر دے، بتدریج کم کرتا جائے، مگر جو کم کرے وہ ضائع نہ ہو، کوئی اور کھا لے، اس طرح کمی کرے. کیا بات ہے. مرحبا. اور بچے جو ہیں وہ کمزور بچے ہیں، اب بچے کا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ فل فلیش کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں، والدین کی اطاعت بھی کریں. مرحبا. ماشاء اللہ. آپ نے ویسے کبھی کسی بچے کو کھانا کھلایا آپ نے؟ کئی مرتبہ کھلائے، کس کو کھانا کھلایا؟ میں نے چاروں بچوں کو کھلائے، اسید، حاجی اسید کو بھی اور ان سے بڑی جنید بھائی کو بھی. ہاں سب. ماشاء اللہ. جی تو کس کو کھانا کھلانا ویسے آپ کو آسان لگا ہے، کس بچے کو؟
اب پوچھا جائے تو نہیں، میرا کام تو سوال کرنا ہے، آپ جواب دیں نہ دیں، آپ کے پاس اب دیکھیں بچے کی جو نا بعض کا طبیعت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ٹکتا نہیں ہے. بعض بچے دیکھ جو ٹک کے کھا لیں گے، بعض بچے ہوں گے کہ جو ادھر بھاگ ادھر بھاگ. تھوڑا کھائے گا، ایک نوالا لے گا، پھر تھوڑا بھاگ کے جائے گا، جی پھر گھوم کے چکر لگا کے آئے گا، پھر ایک نوالا لے گا، یوں آئیوں ہوتے ہیں. ہوتا رہتا ہے ماشاءاللہ. دیگر بھی بچے گھروں پہ آج کل معاملات اس طرح معاملہ یہی ہوتا ہے. ہوتے رہتے ہیں. بر اللہ رحمت فرمائے. آمین. اور بچوں کو جانشین میں سننا بڑی پیاری بات کہی کہ بچوں کو جو ہے اپنے والدین کی، بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور کھانا بھی کھانا چاہیے. اور والدین کی بھی ایک ذمہ داری حضور میں سمجھتا ہوں یہ بنتی ہے کہ ہیلدی فوڈ جو ہے وہ دی جائے. بچے عموماً وہ کھاتے ہیں جو ان کو دیا جاتا ہے، جو آپ دیں گے وہی کھائیں گے، جیسے بچے خود تو لے کر وہ کھانے سے رہے. اور ان کا اتنا سا منہ ہے اور اتنا لقمہ دیں گے، یہ بھی نقصان دہ. یہ بھی نقصان ہے. تو بچوں کے منہ کے حساب سے لقمہ دیا جائے، یعنی اس سے بھی آدھا. اب دیکھیں اول دے کہ بندہ جو نا اپنے لقمے پہ غور کرے، اس کا جو اپنا لقمہ ہے نا وہ کتنا بڑا ہے، اس کو آدھا کرے، پھر اپنے بچے کا لقمہ اسے بھی آدھا کرے، تاکہ دانتوں کا کام جو ہے نا وہ آنتوں سے نہ لیا جائے. نہ لیا جائے. مرحبا. اس سے ہی بچے بیمار ہوتے ہیں. خود بڑا بیمار ہوتا ہے تو بچہ پھر کیا ہے. صحیح. بچے کا تو پھر بھی چونکہ وہ کیا کہتے ہیں نیو مشینری ہے نا، جی نیو مشینری سے تو چل جائے گا، بڑا آزمائش آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مرحبا. ہیلدی فوڈ جو ہے یہ اولاد کو جو ہے وہ دی جائے، اور اس کے لیے اپنا بھی انداز بنایا جائے. سبزیاں بھی کھائے، سبزیاں بھی استعمال کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور بڑی ذائقے مند بھی ہوتی ہیں. آپ کو ایسے حضور کسی سبزی سے، ایک تو جیسے آقا کریم کی پسندیدہ جو غذائیں ہیں وہ تو سبزی میں ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی سبزی میں آپ کو سبزی پسند ہو لوکی شریف کے علاوہ؟ ہیں بعض سبزیاں پسند ہیں جی ہیں. سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اتفاق سے کہ لوکی شریف ہی ہے. کیا بات. الحمدللہ. سبحان اللہ. گوشت میں یا دال میں یا ویسے ہی؟ ویسے بھی جی ہر صورت میں. ہر صورت میں. واہ سبحان اللہ. مرحبا. تو سبزی کھانے کی بھی عادت بننے کی ہونی چاہیے کہ اس کے اپنے فوائد ہیں، اور بچوں کو بھی اس طرح جو ہے وہ لایا جائے، اور حکمت عملی کے ساتھ بھی بچوں کو جو ہے وہ سبزی آپ کھلا سکتے ہیں. بعض اوقات حضور بچے ہوتے ہیں ایک سبزی نہیں کھاتے، تو اس کو اگر تھوڑا وہ میش کر دیا جائے بالکل، تو یعنی اس سبزی کی شکل جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے، ہوتا تو مزے کا ہی ہے، تو پھر بچے کو کھلائیں تو وہ بچہ کھا بھی لیتا ہے. بچوں نے بچے کی جو عادت ڈالے گی نا وہ ڈل جائے گی. ڈل جائے. ٹھیک ہے. مرحبا. اب مثال کے طور اب جیسے آم کا موسم ہے، اب ایک بچہ ہے اس کی کھانے کی عمر ابھی بھی، اب آم آنے لگا ہے، اس کو کس طرح کھلائیں گے؟ آم کھلائیں گے نا کسی نہ کسی طرح، اس کے لیے تو پہلا پھل ہے نا یہ زندگی کا. جی جس طرح یہ آم ہم کھلا دیں اس طرح وہ سبزی منہ میں ڈال دیں. مدینہ. مرحبا. جی کال. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. صاحبزادے اتار کی بارگاہ میں عرض ہے، گرمیوں میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، گرمی زیادہ لگے تو ہمیں کیا کھانا پینا چاہیے گرمیوں کے اندر، اور گرمیوں سے بچنے کے لیے کوئی روحانی وظیفہ بھی عطا فرما دیجئے. تربوز اور کھجور ملا کر کھانا سنت ہے، اور اس کے بعد پانی بھی پی سکتے ہیں. تربوز اور کھجور ملا کر کھانا سنت ہے. اسی طرح خربوزہ یہ اور کھجور ملا کے کھائی جا سکتی ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے. تربوز پر پانی پینا اس کا مجھے معلوم نہیں، البتہ ہے کہ تربوز خود جو ہے ایک طرح سے پانی ہی ہے، لیکوڈ ہی ہے. البتہ ہے کہ اس کے بعد فوری پانی پینے سے بچا جائے، کہ فروٹ پر پانی پینے سے بچا جائے. ٹھیک ہے. فروٹ کھانے کے بعد. صحیح. اور گرمیوں میں تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو اس میں یہ کہ سحری میں جو بندہ دہی کھا لے تو پیاس نہیں لگے گی. سب یہ کہ ناشتہ کرے تو دہی کھا لے، پیاس نہیں لگے گی. مرحبا. اور دہی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، مرحبا. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. فروٹ گرمیوں میں کیا کھانے کا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں جو یہ فروٹ کا نا موسمی پھل کا ہے، جو موسم کے جو پھل ہیں، جیسے تربوز یہ گرمی میں آتا ہے. صحیح. اسی طرح اور بھی فروٹ ہیں، چیکو بھی گرمی میں آتا ہے. جی بالکل. کیلا دونوں موسموں میں ملتا ہے عموماً، جی سردی گرمی دونوں. جی انار جو ہے وہ سردیوں میں ہوتا ہے تو انار سردیوں والا ہی کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ایک حکمت. کھجور گرم، آم گرم، یہ دونوں پھل گرمی میں آتے ہیں. تربوز ٹھنڈا، تو بندہ آم اور کھجور بھی کھائے اور تربوز بھی کھائے، ٹھنڈے پھل بھی کھائے، تاکہ اعتدال رہے. مدینہ. مرحبا. ماشاء اللہ. جی کال شامل کرتا ہے.
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ اگر زیارتوں پر جاتے ہیں، بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ حرم حدود سے باہر نکل جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں، تو میقات کے علاوہ بھی اگر کسی بھی حرم حدود سے اگر باہر نکل جائیں تو کیا واپسی میں پھر احرام باندھنا لازمی ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں اگر حدود حرم سے باہر نکلتا ہے تو اب اگر یہ واپس آتا ہے حرم مکہ تو اب احرام لازم نہیں ہے، صحیح، البتہ میقات سے باہر نکلے گا تو اس کے لیے پھر الگ مسئلہ ہے۔ صحیح، میقات سے باہر نکل گیا ہے اور اب یہ آ رہا ہے مکہ حرم سے میں آ رہا ہے یا حرم میں نہیں آ رہا، یعنی احکام میں آقا فرق، جیسے میقات سے باہر نکلا، اس نے جانا جدہ حدود میقات میں، اس نے جانا ہی جدہ ہے جی، تب یہ جدہ میں آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بغیر احرام کہے گا۔ اب اس نے آنا ہی مکہ شریف میں تو اب یہ احرام پہنے گا۔ میقات سے باہر یہ مکے میں آئے گا اور میقات سے باہر سے آئے گا تو پھر یہ احرام باندھ کے آئے گا۔ باندھ کریے گا۔ عبدالحبیب بھائی نے بڑی حضور اس کی ایک پیاری سی بات بتائی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بھی دو ایریاز ہیں، ایک ہے ایریا وہ جو حرم شریف کا ہے اور ایک ایریا وہ ہے جو میقات شریف کا، یعنی دو لائنیں ہیں، یوں سمجھ لیں آپ۔ تو جب آپ کو یہ دونوں لائنیں کراس کرنی ہیں، یعنی آپ کو میقات بھی کراس کرنا ہے اور آپ کو حرم شریف کی لائن بھی کراس کرنی ہے، یوں کر کے اگر آپ کو آنا ہے تو پھر احرام کے ساتھ ہی آنا ہے، عمرہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اور اگر آپ کو صرف ایک لائن کراس کرنی ہے، یعنی آپ کو صرف میقات میں آنا ہے، آپ حرم شریف کی نیت سے نہیں جا رہے، بلکہ یوں سمجھ لیں چونکہ حرم والی لائن جو نا وہ اس لائن کے بعد ہی آئے گی۔ ایسی بات ہے، جب پہلی لائن پار کرنی ہے، صرف پہلی لائن پار کرنی ہے تو آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات ہے، دونوں لائنیں پار کرنی ہے جی تو اب احرام کی ضرورت باندھ کے آنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ زبردست۔ چلیں جی، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مسئلہ سنتا ہے اور سن کے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی ایک بات ہے، ہر بات سن کر فوراً اس کا نقشہ ذہن میں بیٹھ جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہن میں بٹھا کر اور سمجھ کر جائے۔ ایک دفعہ سننے سے سمجھ میں نہیں آیا، دو مرتبہ سن لے، دو مرتبہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اپنی تسلی تشفی کر کے، یعنی پورا مسئلہ جو ہے وہ ذہن میں بٹھا کر کے جو ہے یہ جانا ہے۔ ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں کہ احکام اور مسائل یہ سیکھ کر جانا ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ پوچھ لیں، پھر پوچھ لیں، پھر پوچھ لیں، پھر پوچھ لیں اور پھر پوچھ لیں، اور ذہن میں مسئلہ بٹھا کر جو ہے وہ جانا ہے انشاءاللہ۔ پہلے 10 بار پوچھنا پڑے تو 10 بار پوچھ لیں۔ مدینہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے نکلتی ہے؟ جی ہاں، یہ ہے روایتوں میں کہ نیک لوگوں کی روح بھی تکلیف سے نکلتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے اس پر اجر بھی ہے۔ البتہ ہم کمزور اور ناتواں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزا کے وقت آسانی فرمائے، ہماری روح بآسانی قبض فرمائے۔ یہ ہے کہ جب ہماری روح قبض ہو، جب جنازہ کا عالم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہمارے سامنے ہو، اور یہ ہماری موت ہے۔ آمین۔ یعنی اس میں یہ کہ ہمیں تکلیفوں کا احساس ہی نہ ہو، نزا کی تکلیف کا۔ آمین۔ جی، کال۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر غلط جگہ پارکنگ کی گاڑی، بائک وغیرہ، اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی تو کیا یہ بھی حقوق عامہ تلف کرنے کے زمرے میں آتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے گا، جزاکم اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ ذرا آئے گا تو یہ بھی حقوق عامہ ہی میں کہ ایک جگہ گاڑی کی پارکنگ کا ہے نہیں معاملہ، کہ یہاں پارکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس لیے نہیں ہے کہ یہاں اگر بندہ پارک کرے گا تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی، جب تکلیف ہوگی تو ذرا حقوق عامہ میں آئے گا۔ تو لہٰذا پارکنگ کا جہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہو، جہاں پارکنگ کے نشانات تو وہیں جو ہے وہ گاڑی پارک کرنی چاہیے، جو جگہ مخصوص بنی ہوئی ہے نا پارکنگ کے لیے، کھڑی کرنے کے لیے، وہیں گاڑی کھڑی کرنی چاہیے۔ اس طرح جب موٹر سائیکل کے لیے مخصوص ہو، وہیں اپنی موٹر سائیکل جو ہے نا وہ کھڑی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور جگہوں پہ نہ کھڑی کیا جائے، کہ اس سے بھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ میں 2 منٹ کے لیے جانا ہے، ابھی آ جانا ہے، اس میں اتنی تھوڑا گنجائش کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے۔ اب یہی بندہ، اس کے آگے کوئی بندہ 2 منٹ کے لیے گیا ہوا اور ان کو گاڑی گزارنی ہو وہاں سے، وہ جو 2 منٹ کے لیے گیا، دیں گے کیا حالت ہوگی سو روڈ پہ؟
تو سر ہمیں ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. 2 منٹ نہیں 30 سیکنڈ کے لیے جو ہے نا گاڑی کھڑی نہیں کرنی، غلط پارک نہ کی جائے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. بعض ممالک میں نظام دیکھے اس حوالے سے کہ نظام تو ہمارے یہاں بھی بس ہمارے عمل نہیں ہے، بعض ممالک میں دیکھا ہے کہ نظام بڑا سخت ہوتا ہے اس حوالے سے کہ دن میں پارکنگ کے چارجز لگیں گے، رات میں فری ہے. اچھا اب یہ ہے کہ رات میں جو ہے وہ بعض ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں رات میں جو ہے وہ تھوڑی رات میں بھی فری نہیں ہے مگر آدھی قیمت ہے. اچھا البتہ اب یہ ہے کہ اب اگر کوئی وہاں غلط جگہ پارک کرے گا تو اب جو ہے نا پولیس والے سے وہ نپٹ نہیں سکتا، بس وہ پولیس والوں کو بدتمیزی وغیرہ کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ بس آئے گا پرچی اسے دے کے چلا جائے گا. کیونکہ ہے نظام پورا بنا ہوا، لائسنس وغیرہ کمپیوٹرائز نظام ہے، گاڑی کے کاغذات وغیرہ سب. آج نہیں تو کل اس نے لائسنس رینیو کروانے جانا ہے، یہ گاڑی کا ٹیکس بھرنے جانا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا وہ چالان آ جائے گا سامنے. جب تک وہ پے نہیں کرے گا تو یوں اس کے لیے آزمائش رہے گی. البتہ چونکہ ہم حنفی ہیں اور ہمارے نزدیک جو ہے وہ عند الاحناف مالی جرمانہ جائز نہیں ہے. اور بعض ممالک میں یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پوائنٹس ملتے ہیں، اگر کوئی غیر قانونی کام کیا، غلط ڈرائیونگ کی کچھ کیا تو پوائنٹس ملتے ہیں. یوں سمجھے کہ یہ کم ہوتے ہیں، ملتے ہیں. اچھا یہ سمجھو 24 پوائنٹس ملے اسے. صحیح. یہ پوائنٹس اتنے ملتے جائیں گے نا تو یہ پورے 24 ہو جائیں گے نا پوائنٹس کچھ عرصے میں. مثال دی میں نے، سر لائسنس جو ہے 1 سال کے لیے معطل ہو جائے گا، اللہ اکبر، ختم. تو یہ بھی سزائیں. یعنی یہ تک دیکھا ہے باہر ممالک میں، بعض ممالک میں یہ تک نظام دیکھا ہے کہ پیچھے سے اگر کوئی آ رہا ہے نا، یعنی آپ جا رہے ہیں، آپ کو جلدی ہے، اچھا آگے جو جا رہے ہیں نا دیکھ رہے سائڈ گلاس میں کہ یہ بندہ آ رہا ہے جلدی اس کو ہے، وہ ہٹ جائے گا، خود ہی آپ کو راستہ دیں. ہارن دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا آپ چل رہے ہیں، گاڑی آ رہی ہے اور آپ آگے گاڑی رک جائے گی، نکل جائیں. تو اب اس میں دیکھیں ایکسیڈنٹ کے خطرات بھی تو کم ہے نا. قانون پر عمل کرنے میں بچت ہے. اب ہر کوئی کہ میں نکلوں سگنل پر عمل نہ کروں، بس میں نکلوں مجھے جلدی ہے. اس سے پر ہوتا یہ کہ جو قانون عمل کر رہے ہیں وہی بیچارہ پھنس جاتا ہے کہ سگنل ریڈ ہے اور یہ بندہ جا رہا ہے. اب جس کا گرین ہے وہ تو آفیشیلی جا رہا ہے، اب یہ ریڈ والا جب یوں جائے گا تو یہ ٹکراؤ ہوگا، یوں پھر حادثہ ہوتا ہے، پھر یہ جھگڑا اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا بندہ کہیں بھی سفر کرے کہیں بھی جائے تو کچھ وقت پہلے نکلے تاکہ بھاگم بھاگ نہ ہو، ایمرجنسی وقت رکھے، ایکسٹرا وقت رکھے. صحیح، درست فرمایا جی. اور گاڑی پارک کرنے کے حوالے سے بھی بڑی اچھی توجہ دلائی ہے. اور لوگوں کی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اس بالکل ہوتی ہیں. یہ بھی جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی نے گاڑی پارک کر ہی دی ہے تو اس کو میرا خیال ہے سمجھانے سے اگر کام چل جائے تو میرا خیال ہے سمجھا ہی لینا چاہیے، اور بلکہ سمجھانا ہی بہتر حل جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. ایک تو خود بندے کو سینس ہونا چاہیے کہ مجھے کسی کے گھر کے آگے جو ہے وہ بالکل گاڑی کھڑی نہیں کرنی، کسی کا گیٹ ہے میں نے آگے گاڑی کھڑی کر دی، وہ نکلیں گے کیسے، پرابلم پریشانی ہو جائے گی. لیکن یہ جس نے کھڑی کر دی ہے، اب غلطی ایک بندے نے تو کر لی ہے، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسون مکی کر لینا، یہاں یوں بولیں کہ دستوں کی رباں ہو جانا، اردو میں بولنے لڑائی جھگڑا نہیں، شروع یہ کر تو دینا. اچھی بات نہیں ہے. اب چونکہ اب ایک نے غلط دی کہ تو آپ کیوں غلطی کر رہے ہیں؟ مدینہ اچھا پر یہ ہے نا کہ اس نے گاڑی غلط کھڑی کر دی، ٹھیک ہے، اس نے ایک جرم کیا، آپ کو تکلیف دی، یعنی اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، اب آپ نے اس کو 2 تھپڑ مار دیے. ایک طرح سے جب آپ نے 2 تھپڑ مارے ایک آپ نے اضافی مارا، یعنی پہلے آپ مظلوم تھے وہ ظالم تھا، اب وہ مظلوم ہو گیا آپ ظالم ہو گئے. اللہ بچا. تو اس لیے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بندہ اس کو سمجھا دے طریقے سے، آئندہ احتیاط کریں. مرحبا. اور جو جب سمجھایا جا رہا ہو تو پھر سمجھ بھی لینا چاہیے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا. آمین. آگے چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 3 جمعے چھوڑنے والا کیا کافر ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ 3 جمعہ چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، البتہ یہ کہ اس وعید سخت ہے، اسے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. کیونکہ ایک وقت تھا کہ اسلام مسلم اور کافر میں نماز پہچان تھی. نماز پڑھے گا تو یعنی مسلمان ہے وہ نماز پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہے، جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہے. اس لیے بعض علماء کے نزدیک ہے نا، بعض صحابہ کرام کے اقوال ہیں کہ اس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو خیر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک کافر نہیں ہے بندہ، کفر نہیں ہے نماز چھوڑنا، البتہ بعض ائمہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے.
کہ نماز ہی پہچان ہے مسلمان کی۔ اللہ نماز کی پابندی آمین فرمائے۔ کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، بتا دیجیے گا۔ مختار کل یعنی اختیار، تمام اختیار رکھنے والا شخص، تمام اختیار رکھنے والے فرد۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار کل بنایا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا، جسے چاہیں جو عطا کریں، جسے چاہیں جو نوازیں، سبحان اللہ، جس سے چاہیں جو لے لیں۔ اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان لینے والی نہیں ہے، عطا فرمانے والی ہے، عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ، کہ اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرمائے، اپنے دشمنوں کو بھی معافی کا پروان عطا فرمائے نا، جی لا تثریب علیکم اليوم، جی معافی بھی عطا فرمائے نا۔ ہاں جی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوازنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مختار کل کے معنی ہے وہی کہ اختیارات، تمام اختیارات رکھنے والا۔ تو یہ جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے دیے سے جی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں۔ مرحبا، مدینہ جی۔ میرا نام غلام مرتضی ہے، میں ضلع لدھنا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حلال جانور کی عذری کھانا کیسا؟ جزاک اللہ خیرا۔ اجری کھانا جو نا یہ مکروہ ہے، صحیح، البتہ یہ کہ جو بٹ ہے جی وہ کھائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد خالی ڈولی کندھے پر لانا کیسا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالی ڈولی کندھے پر لے کر نہیں لے جا سکتے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیجیے۔ اس میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے کہ خالی ڈولی اٹھانا ہے، سر پہ اٹھائے، کندھے پہ اٹھائے، ہاتھ میں اٹھائے، جو بھی اٹھائے، جیسے بھی اٹھائے، بس کو پہنچانا ہی ہے۔ ایسی بات، البتہ یہ ہے کہ جو بھی ہو ماحول سنجیدہ ہونا چاہیے، اور بندہ جو نا وہ عبرت حاصل کرتا ہوا اٹھائے، فکر آخرت میں اٹھائے، فکر قبر میں اٹھائے، یعنی یہ اس طرح اس کا سفر ہونا چاہیے کہ یار یہ جو بھی خالی جا رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اب باری میری ہو، کہ اب جو نا اگلی باری میری ہو کہ مجھے لوگ چھوڑ کے جائیں اور پھر اسی طرح خالی لیں، تو یوں خوف زدہ ہو کر اٹھائے۔ مرحبا جی۔ کون؟ میرا سوال ہے کہ کیا مردوں کو قبر پر آنے والے لوگ برہنہ نظر آتے ہیں؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ کہاں سے کوئی ایسا نہ سنا نہ پڑھا نہ کچھ بھی نہیں کہ برہنہ نظر آتے ہیں۔ بھائی ویسے لوگوں کی طرف سے اڑائی بھی ہوگی جی کہ ایسا برہنہ نظر آتے ہیں، یہ صحیح ہے یہ غلط؟ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، غلط بات ہے بالکل۔ غلط بات ہے بالکل۔ ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ اب تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے مکلف بھی تو نہیں ہے نا وہ جی مردہ، جی یعنی برہنہ نظر ہے جو بھی نظر ہے، مکلف تو یہ نہیں ہے، وہ ہمیں اس بیس میں پڑھنا بھی کیا، ایسی بات ہے، درست فرمایا آپ نے۔ اللہ خیر پاک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ اور یہ جو شگوفے چھوڑنا ہے یہ اللہ پاک بس ہدایت ہی نصیب فرمائے۔ بات وہی بندے کو کرنی چاہیے کہ جو بات ہو، چاہے وہ معاشرے کی جو ہے وہ کسی چیز کو عکاسی کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے، کسی چیز کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے یا دینی اعتبار سے بات کر رہا ہے، تو بات کا کوئی فیکٹ ہونا چاہیے، کوئی اس کی دلیل ہونی چاہیے، کوئی اس کی بیس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بھی منہ میں جو ہے بندہ آئے وہ جو ہے بولتا رہے۔ اچھا پھر یہ بھی نا، ایک بندے نے شگوفہ چھوڑ دیا اس طرح کا، جی اب بندے کو چاہیے اپنے سر پہ سوار نہ کر لے، بھائی اس کی معلومات حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ زندہ ہو نا، صحیح، آپ تو زندوں کے احکام لاگو ہوں گے، صحیح، جب مریں گے تب دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ اس کے بجائے بندہ کوئی نماز کا فرض مسئلہ سیکھ لے، جی کوئی دینی مسئلہ سیکھ لے کہ تاکہ جس کے سیکھنے سے، جس کی معلومات سے اس کو فائدہ حاصل ہو۔ مدینہ مرحبا جی۔ کال۔ میرا سوال ہے کیا شوہر کو بیوی کی تمام خواہشات پوری کرنا لازمی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یعنی شوہر کو تمام خواہشات پوری کرنا لازم نہیں ہے، البتہ قرآن پاک میں ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر افسر ہیں، جو ترجمہ جو خیر مرد پر ایسا نہیں ہے کہ اپنی عورت کی ہر خواہش پوری کرے، البتہ جو نان نفقہ ہے، جو شریعت نے اس پر واجب کیا ہے، اس میں وہ کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، کہ اس میں اگر وہ کمی کوتاہی کرتا ہے، اگر جو
کوئی اس طرح کا سبب ہے مثال کے طور پر وہ معافی کا حل ہے، وہ اپنی زوجہ سے معافی کرے گا، معذرت کرے گا، کوئی ایسے حالت ہو جاتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس میں معافی تلافی ہو سکتی ہے. ورنہ یہ کہ اب اگر وہ دیگر خواہشات پوری کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ عورت پر ایک احسان ہے اور یہ کرتے رہنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ عورت چونکہ اپنے والدین کو چھوڑ کر اب اس کی کسٹڈی میں آ چکی ہے جی، تو مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے زوجہ کی خواہشات پوری کرے، جو اس کے حد میں، جو اس کے اختیار میں وہ یہ کرے پوری، سبحان خوش رکھے. ٹھیک ہے. اور یہ خواہشیں اور فرمائشیں کرنے کے حوالے سے کیا آپ کا جو ہے وہ سٹانس ہے، مشورہ ہے؟ کتنی فرمائشیں ہونی چاہیے، کس درجے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی رائے؟ بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی پوری کر سکتے ہیں، فلاں کا تو یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اصل میں ایسا جو فرمائش ہوتی ہے نا جی، وہ ایک تو ذاتی فرمائش ہے. جیسے میں آپ سے کوئی جو ہے وہ عرض کروں حضور مجھے یہ عطا فرما دیں، ایک تو یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، اس کو فلاں نے یوں دیا، اس کو یہ دیا. اب میں آپ سے کہوں جی مجھے بھی جو ہے نا وہ کوئی ویسی ہی شے جو ہے وہ آپ مجھے بھی عطا فرما دیں، تو کیا فرمائیں گے اس پر؟ مطلب کیا ہونا چاہیے؟ کہ مجھے یوں لگتا ہے، یہ میری ایک اسسمنٹ ہے، میرا ایک جسے یوں بولیں کہ ذہن کہتا ہے کہ خواتین میں جو فرمائشیں بالخصوص جو ہے وہ بیویوں کی فرمائشیں شوہروں سے جو ہوتی ہوں گی، ان میں ایک کمپیریزن کا معاملہ بھی جو ہے وہ ہوگا، بھی فلاں کے پاس یہ تھا لہذا مجھے بھی یہ دلاؤ. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ فانوس لگا ہوا ہے، جھومر لگا ہوا ہے یہ، اور یہ فاؤنٹین ہے جی. اب کوئی خاتون گئی کسی کے گھر، جی، اپنے پڑوسن کے گھر، ٹھیک ہے، پڑوس میں گئی اور وہاں یہ لگا ہوا ہے. اب اپنے شوہر سے مطالبہ کر دے کہ مجھے بھی یہ لگانا ہے. اب یہ شوہر بیچارہ نوکری پیشہ، یہ نان نفقہ بیچارہ بڑی مشکل سے پورا کرتا ہے، اور کچھ اپنا حصہ بچا کر جو نا یوں اس کو تحفے وغیرہ دیتے، اس کو اور چیزیں دلاتا. اب یہ بیچارہ کہاں سے یہ شاور لائے گا، یہ سارا کہاں سے کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز دیکھ کر بندہ تمنا نہ کرے. اب تمنا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، یہ کہ جو ہے نا وہ عورت کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. ایک اگلے کی حیثیت بھی دیکھو نا، اپنے شوہر کی حیثیت دیکھو، اپنا گھر دیکھو اور اس حساب سے مطالبہ کرو. صحیح، مرحبا. تو یہ کسی سے متاثر ہو کر جو ہے وہ چیزیں لے کر کے یا اس کو اپنے ذہن میں سوچ کر کے اس کی فرمائش کر دینا، اور پھر وہ پورا نہ، اچھا ایک تو یہ فرمائش کر دی حضور، اور پھر پورا نہ ہونے پر جو آگے جو ریئیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. بات یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. بالکل، کہ شریعت نے شوہر پر لازم نہیں کیا جی کہ یہ اس کو یہ لگا کے دے، جی، شریعت نے لازم نہیں کیا. اب جو ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ پھر خطرناک ہے، اس پہ غلط ہے. صحیح ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اپنے گھر کے معاملات صاحب البیت ادرک ما فیہ، گھر والا جانتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہے، اور عمومی طور پر خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ جو خرچے ہیں کیسے پورے ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں میں کنسیڈر جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ایسا جو ہے وہ اضافی بوجھ جو ہے وہ نہ ڈالا جائے کہ جو گھر کا سربراہ ہے، ارننگ کرنے والا ہے، وہ حرام کی طرف جائے. مجھے حضور نگرانی شدہ کی ایک بات یاد آ گئی. آپ نے ایک پروگرام میں بتایا کہ پہلے زمانے میں یہ تھا، صلحاء نے لکھا ہے اس بات کو، کہ کمانے والے جب گھر سے جایا کرتے تھے تو گھر کی خواتین جو ہے وہ کہا کرتی تھیں کہ تھوڑا کما کے لے آنا لیکن حلال کما کے لانا، اور زیادہ حرام مت لے کر کے آنا. اللہ کرے حرام مت لانا نصیب ہو جائے. جی، حرام مت لانا، حرام مت لانا. جی، اگر یہ زیادہ ہو مگر حرام کی آمد سے تو وہ مت لانا. ایسی بات ہے. مرحبا. اللہ قناعت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک عافیت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اپنے گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں اللہ ان کا خیال رکھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے، اور دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت گاڑی اچھی چلے گی. جی بالکل. جی، میرا سوال یہ ہے کہ نصیب کا لکھا ہوا بھی کیا محنت سے ملتا ہے؟ دیکھیں جو نصیب میں لکھا ہوا ہے نا وہ مل کر ہی رہے گا. اور کوئی بندہ درخت کے نیچے بیٹھ جائے کہ یہ پھل لائے گا، پھل لگا ہوا ہے، یہ ٹوٹے گا، یہ خود بخود جو نا یہ میرے منہ میں چلا جائے گا، وہ ایسا نہیں. محنت کرنی پڑتی ہے، کسب کوشش یہ کرنی ہے. نصیب کا بھی محنت سے ہی ملے گا. نصیب کا بھی محنت ہی سے ملے گا. ظاہر سی بات ہے. مرحبا. جی، کال. جان نشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی ماحول سے وابستہ اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ مدینہ شریف جانے کی خواہش ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں، تو جواب ارشاد فرما دیجیے. بالکل مدینہ شریف جانے کی خواہش رکھنی چاہیے،
मदीना शरीफ जाने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे तो वो कहाँ जाने की ख्वाहिश रखेंगे? एक मुसलमान कहाँ जाने की ख्वाहिश रखेगा? बिल्कुल ख्वाहिश रखनी चाहिए, और इस ख्वाहिश के रखने के लिए, इस ख्वाहिश की तकमील के लिए दुरूद शरीफ की कसरत करें, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम असबाब हो जाएंगे, हाज़िरी मदीना नसीब होगी। मरहबा। कोई पैसे भी जमा करने चाहिए? आप पैसे भी जमा कर सकते हैं, बिल्कुल करने चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। क्या आपको लगता है? मगर इसमें ये है कि पैसे जमा करो तो ऐसा ना हो कि यानी बच्चों का जो नान नफ़ा है और जो ज़ोजा का नान नफ़ा है इसमें कोई कमी बेशी हो। सही। इसमें बेशी तो नहीं होगी, कमी ना हो इसमें कोई, से हमारा उर्फ में कायदा कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही इसमें कोई आजमाइश ना हो। पैसे जमा करें, और ये भी ख्याल रहे कि ज़कात के मामला जिसमें रहेंगे, जो रकम जमा है उसमें बिल्कुल पैसे जमा कर अपना एक क्या करें हिसाब वगैरह जो भी है मैनेज कर लें, उसके मुताबिक जमा करें। बाज़ हैं इस तरह सफ़र करते हैं, पैसे जमा करते रहते हैं, कुछ कुछ करके जैसे हो गया पूरे हिसाब पूरा हो गया, सफ़र मदीना। वाह वाह वाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। यहाँ उधर एक सवाल है मैसेज के ज़रिए, कहना है कि अगर किसी औरत का शोहर उससे नाराज़ हो और नाराज़गी ही की हालत में वो फोत हो जाए तो अब क्या किया जाए? अब इसमें देखिए यही है कि वो इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे, ये हर मरहूम के लिए, कि अगर जैसे दो भाई हैं, वालिदैन हैं, कोई भी इस तरह का मामले आपस में नाराज़गी थी और इंतकाल हो गया, तो अब ये है कि वो दुआए मग़फ़िरत करता रहे उसके लिए, मरहूम के लिए, और दूसरा ये कि इसाले सवाब करता रहे। मरहबा। ये करता रहे, करती रहे। लेकिन ये नाराज़गी चलती रहे और फिर बंदा मर के ही ख़त्म हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत है। क्या हल क्या किया जाए इसका ये है कि जब भी कोई इस तरह का मामला हो ना, बंदे को चाहिए माफ़ी तलाफ़ी कर ले, सोने से पहले माफ़ी तलाफ़ी कर ले, पता नहीं आँख खुले ना खुले, सोने से पहले, सफ़र से पहले, घर से निकलने से पहले माफ़ी तलाफ़ी कर ले, बंदे को चाहिए। पहल कर ले। हाँ पहल करें ना, वही उससे क्या छोटे बाप को थोड़ी हो जाएगा। ऐसी बात। मरहबा। इनका कहना है, ये शहजाद भाई हैं जी, ये कह रहे हैं कि मेरे लिए औलाद की दुआ जो है वो फरमा दें आप। अल्लाह करीम इन्हें नेक व सालिह औलाद बखैर आफियत अता फरमाए। औलाद के लिए रोज़ाना 41 मरतबा 41 टाइम्स या अव्वलो ये पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं कि जी सर, हमारे घर से मुश्किलें ख़त्म नहीं होती, ना ही बीमारियां जाती हैं, कोई बताएं कि हम क्या करें? ये इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अपने घर में देखें कि कौन से ऐसे मामलात है कि जिससे रहमत के फरिश्ताने में रुकावट बन रही है। सही। तो बरकत तो हुजूर जो इसके ज़राए हैं वो अपनाएगा तो ही आएगी ना। जैसे प्यास लगी हुई है तो पानी पिएगा तो ही बुझेगी, प्यास बुझेगी। भूख है तो खाना खाएगा तो ही बुझेगी। तो बरकत अगर चाहिए तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में है, उसकी इताअत में है, उसकी फरमाबरदारी में है। आप क्या ख्याल फरमाते हैं कि जिस घर में नमाज़ों का सिलसिला नहीं है और इसके साथ साथ और भी दीगर चीज़ें, फिर बंदे की ज़िंदगी में ज़िक्रुल्लाह ही नहीं है कहीं पर भी, यानी सारा दिन गुजर रहा है, इसको कोई अल्लाह करीम की याद जब नहीं आ रही, कोई नाम ज़बान पर नहीं आ रहा, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे बंदे को बरकत मिल सकती है? ये बंदा खुद गौर कर लेना कि मैं अगर किसी का मुलाजिम हूँ, काम कुछ ना करूँ तो क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना। तो अल्लाह तबारक व तआला देखें कि उसकी रहमत देखें कि ये कुछ भी नहीं कर रहा, फिर उसे खाना पीना दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर, इसके बावजूद इसको दे रहे हैं। उसको चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और अल्लाह ताला की इबादत करे, इबादत करते अपनी ज़िंदगी गुजारे और उसी से बरकत मांगे। मदीना मदीना, माशाल्लाह। इनका कहना है कि मेरे शोहर के कारोबार का प्रॉब्लम है, आप कुछ बताएं कि क्या पढ़ा जाए? अल्लाह करीब इनके शोहर के कारोबार का मसला हल फरमा दें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, 100 मरतबा पढ़ें। 100 मरतबा फजर के वक्त, फजर शोहर पढ़ें जी। सही जी। और अगर फजर में ना उठते हो तो ये वजीफे का वक्त ही यही है, तो उठना पड़ेगा। वजीफा करना या नहीं करना, फजर में उठना ही है जी। फजर में तो वैसे ही उठना है ना, अगर नमाज फर्ज है। सही, उठें, नमाज भी पढ़ें और साथ में वजीफा भी करें। अल्लाह पाक आफियत और सलामती अता फरमाए। आमीन। कोई ऐसी बात बताएं, अब जाते जाते प्रोग्राम में हम नाजरीन को ऐसा पैगाम देते जाएं कि जिससे जो सफ़र हज की तैयारी कर रहे हैं, आशिकान रसूल हैं, या जो दिल में तमन्ना लिए हुए हैं, ये चले हम हाजियों की बात कर लें जो जा रहे हैं, जिनके नाम निकल आए, पैसे जमा करवा रहे हैं और जो चीज़ें इस तरह की हैं,
تو کچھ ایسی بات بتائیں کہ جس سے ان کا ذوق جو ہے یہ بڑھتا رہے اور شوق جو ہے یہ ترقی پاتا رہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رفیق الحرمین اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور یہ جس شہر میں جا رہے ہیں نا، جن شہروں میں حرمین طیبین خاص بالخصوص، تو وہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں بہت وابستہ ہیں، تو ان کی سیرت کا کچھ مطالعہ کر لیں۔ سیرت مصطفیٰ کتاب جو کہ مکتبۃ المدینہ کی ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کا مطالعہ کر لیں۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے جائیں تاکہ بندے کے پیش نظر یہ بات رہے، یعنی بندے کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مجھے اس مقام پر کس طرح رہنا ہے، مجھے کس طرح چلنا ہے، مجھے کس طرح یہاں کھانا کھانا ہے۔ واہ جی واہ۔ اور یہ جو کتاب جانشین امیر سنت نے بتائی ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ تو آپ یہاں بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے تو بھی ذوق انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جائے گی بڑھتا رہے گا۔ اور میں تو یعنی وہاں جو ہے نا یہ سوچتا ہوں جیسے سڑک پر ہو یا کہیں بھی ہو، ویسے تو الحمدللہ کریم گھر میں بھی یا کہیں بھی یوں کچرا پھینکنے کی میری عادت نہیں ہے۔ بچوں بھی کوشش ہوتی ہے کہ گاڑی میں یوں کچرا نہیں پھینکنا، تھیلی میں ڈالنا ہے، ڈائریکٹ روڈ پہ نہیں پھینکنا۔ اب وہاں اگرچہ کہ ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے نا بعض اوقات کہ چلو کچرا ادھر ادھر پھینک دیں، میں اس پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ نہیں، وقتی طور پہ یہاں نہیں رکھنا، ڈائریکٹ ڈسٹ بن، کہ ہم سمجھیں کہ یوں سمجھیں بالکل ہم ایک بالکل صاف جگہ کلین جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی دبا نظر نہیں آنا چاہیے۔ مدینہ مدینہ خیر وہ مقام کون سا ہے وہ؟ اگرچہ کہ وہاں ریت وغیرہ پڑی ہوئی ہے، آپ اس ریت کو خوبصورت بنیں، نہ کہ آپ کوئی بھی تھیلی وغیرہ پھینکنے ایک تنکا بھی نہیں۔ جی مدینہ مدینہ، یہ جانشین امیر سنت نے حاجیوں کے لیے ایک کام دے دیا ہے کہ پاکستان سے بالخصوص جو جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں بھی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، سفر کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نے حرم شریف میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اس راستے میں کچرا جو ہے وہ پھینکتے ہوئے یہ نہیں جانا ہے۔ ادھر کچرا پھینک دیا، ادھر بوتلیں پھینک دی، ادھر ڈبے پھینک دیے، ادھر یہ پھینک دیا، ادھر ریپر پھینک دیے، ادھر جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل پلیٹیں پھینک دیں، یہ نہیں، کچرا جو ہے ڈسٹ بین میں پھینکنا ہے۔ تو یہ اگر یقین مانے حضور حاجی اس کو اگر لے لینا جی تو انشاءاللہ بہت ایک اچھا نظام جو ہے یہ پھینکنے کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے، تو ڈالنا ہے۔ صحیح مدینہ، کیونکہ یوں جب بندہ پھینکتا تو شور پیدا ہوتا ہے نا، صحیح رکھنا ہے۔ واہ واہ واہ، مرحبا، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ ادب نصیب فرمائے اور ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔